نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد قبیلے کے اندر موجود تھے اور آقا علیہ السلام ان کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام وہاں پر آئے اور انہوں نے آقا علیہ السلام کو لٹایا اور آپ کے سینہ مبارک کو کھولا، سینہ مبارک کو چاک کیا اور پھر آپ کے دل مبارک کو نکالا اور پھر آپ کے دل مبارک کو کھول کر اس کو آب زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا۔ آیا آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب جو تھیں، ان کا انتقال کیسے ہوا تھا اور کہاں پر وہ فوت ہوئی تھی۔ تو جب یہ واقعہ ہوا، شق صدر والا، اسے شق صدر کہتے ہیں، یعنی آقا علیہ السلام کے سینے کو کھولا گیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ کی طیہ حلیمہ سعدیہ جو تھیں وہ ڈر گئی تھیں، تو انہوں نے اپنے خاوند کے ساتھ مشورہ کیا حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو ان دونوں میاں بیوی نے آقا علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور آپ کی والدہ کے حوالے کرنے کے لیے مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کی جو والدہ تھی آمنہ بنت وہب، ان کو سارا واقعہ بتایا کہ ایسے ایسے کر کے ایسے ایسے ہوا تھا۔ تو ہم ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول پاک علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچ جائے، پھر بعد میں اس کے اوپر پچھتانا پڑے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی کیئر نہیں کی، ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اس ڈر سے ہم لوگ آقا علیہ السلام کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ گئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر آقا علیہ السلام کی جو والدہ آمنہ بنت وہب تھیں، انہیں حلیمہ سعدیہ کو کچھ اور بھی معجزات آقا علیہ السلام کے بتائے کہ جب آقا علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو اللہ پاک نے کون کون سے ان کو مناظر دکھائے، ان کو بھی انہوں نے حلیمہ سعدیہ کے سامنے پیش کیا، حلیمہ سعدیہ کو بتایا۔ تو پھر حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند جو حارث تھے وہ دونوں مکہ معظمہ سے واپس بنی سعد قبیلے کے اندر آ گئے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی اس وقت عمر تقریباً 4 سے 5 سال تھی۔ پھر تقریباً 1 سال کے بعد جب آقا علیہ السلام کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب نے اپنے جو خاوند تھے عبداللہ بن عبد المطلب، ان کی قبر کے اوپر جانے کا پروگرام بنایا۔ تو اپنے جو ان کے سسر تھے عبد المطلب بن ہاشم، ان کو اپنے ساتھ لیا اور رسول پاک علیہ السلام کو ساتھ لیا، اور آقا علیہ السلام کے والد عبداللہ کی ایک کنیز تھی جس کا نام تھا برکتہ بنت ثعلبہ، جو بعد میں ام ایمن کے نام سے مشہور ہوئیں۔ وہ جو کنیز تھیں وہ آقا علیہ السلام کی والدہ آمنہ بنت وہب کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ تو یہ لوگ جو ہے یہاں سے مکہ معظمہ سے چلے اور مدینہ منورہ کی جانب انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ اور اس سفر میں کون کون تھا، جہاں تک علماء یہ بیان فرماتے ہیں، جس کا مفہوم آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام کے دادا عبد المطلب، آقا علیہ السلام کی جو اماں جان تھیں آمنہ بنت وہب، اور رسول پاک علیہ السلام خود ساتھ تھے، اور جو آپ کے جو والد کی جو کنیز تھی، جو لونڈی تھی جس کا نام تھا برکتہ بنت ثعلبہ، وہ ساتھ تھیں۔ تو مدینہ منورہ میں رسول پاک علیہ السلام کے جو دادا تھے عبد المطلب بن ہاشم، ان کا ننہال قبیلہ بھی وہیں پر رہتا تھا، بنی نجار۔ یعنی عبد المطلب کی جو ماں تھی سلمہ بنت عمرو، ان کا تعلق بنی نجار قبیلے سے تھا، اور وہ قبیلہ یثرب کے اندر موجود تھا، یعنی مدینہ منورہ موجود تھا۔ تو آقا علیہ السلام کی والد جو تھے عبداللہ بن عبد المطلب،
ان کی قبر بھی انہی کے یعنی قریب قریب تھی کم و بیش۔ تو ایسا ہوا کہ جو یہ لوگ وہاں پر پہنچے اور 1 مہینہ تک ان لوگوں نے وہاں پر سٹے کیا، اور 1 مہینے کے بعد جب وہاں سے واپسی کا سفر کیا مکہ معظمہ کی جانب، تو آقا علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کو بیماری نے یعنی بیماری نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ ابھی انہوں نے سفر کا آغاز، علماء فرماتے ہیں انہوں نے سفر کا آغاز ہی کیا تھا، تو اسی وقت ہی ان کے اوپر جو ہے بیماری آ گئی۔ تو خیر چلتے چلتے جیسے ہی سفر کرتے رہے تو ان کی بیماری کی شدت بڑھتی گئی۔ آخر میں جب مقام ابوا پہنچے، ابوا ایک مقام ہے جو مدینہ اور مکہ کے درمیان میں موجود ہے، تو وہاں پر جب پہنچی تو وہ انتقال کر گئی، رحلت فرما گئی۔ تو اللہ پاک کا حکم تھا، بس اتنی ان کی زندگی تھی۔ تو جب وہ فوت ہو گئیں تو آپ کے دادا آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کے جو والد صاحب کی جو کنیز تھی برکتہ بنت ثعلبہ جو بعد ام ایمن کے نام سے مشہور ہوئی تھی، وہ آپ کے ساتھ تھیں۔ تو برکتہ بنت ثعلبہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا، دلاسا دیا، یعنی آقا علیہ السلام کی عمر اس وقت 6 سال تھی، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کو یعنی ماں کی محبت دینے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو پھر آقا علیہ السلام کو جو آپ کے دادا تھے عبد المطلب بن ہاشم، وہ اپنے ساتھ لے کر مکہ معظمہ واپس پہنچ گئے، یعنی مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ ان کا دل بہت غمگین تھا۔ ایک تو ان کا جوان بیٹا عبداللہ اس سے پہلے فوت ہو چکا تھا، یعنی کچھ سال پہلے، اور ان کی عمر اس وقت تقریباً 25 سال تھی، اور جو آقا علیہ السلام کی جو والدہ تھی اب وہ آپ کا خیال رکھتی تھیں، وہ بھی فوت ہو چکی تھی۔ تو ظاہر ہے وہ جو دادا آپ کے آقا علیہ السلام کے دادا بوڑھے تھے، اور ان کو یعنی یہ کافی یہ جو یعنی حادثات تھے ان کی وجہ سے کافی ان کو ٹینشن ہوئی۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ رسول پاک علیہ السلام کے جو دادا تھے عبد المطلب، انہوں نے کب انتقال فرما تھے، یعنی وہ کب فوت ہوئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔